اولاً میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ لانگ مارچ اور آج کا یہ انقلابی احتجاج ملینز افراد کی موجودگی، ملین پاکستانی عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، سراسر پرامن ہے، ٹوٹلی پیسفل، جمہوری ہے، ایبسلیوٹلی ڈیموکریٹک، آئینی ہے، کمپلیٹلی کانسٹیٹیوشنل، قانونی ہے، اسٹرکٹلی لافل، اس میں کسی قسم کی بدامنی کا کوئی شائبہ نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ ہم بدامنی پھیلانے والوں کا خاتمہ چاہنے آئے ہیں، خود بدامنی پھیلانے نہیں آئے۔ رات کو میں نے پہنچتے ہی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے اور حکومتوں کو ختم کرنے کی بات کی۔ یہ میرا 7 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے آج کا، الیکٹورل ڈیموکریٹک اینڈ الیکٹورل ریفارمز کا نیشنل ایجنڈا۔ دس از اے نیشنل ایجنڈا آف ڈیموکریٹک اینڈ الیکٹورل ریفارمز، جس کے 7 پوائنٹس ہیں۔ اس کا ایک نقطہ، آخری اور 7واں نقطہ یہ، اسمبلیوں کی تحلیل۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواز کیوں ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میں انشاءاللہ تعالی اس نقطے کی وضاحت اپنے مقام پر کروں گا۔ یہ میرے آج کے نیشنل ایجنڈے کا 7واں نقطہ ہے، تو اینڈ پر وضاحت کروں گا اس کی، میں اس کی جسٹیفیکیشن دوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نہ میں جذباتی شخص ہوں اور نہ میرے ساتھ اس مارچ میں آنے والے مور دین اے ملین پیپلز آف پاکستان، لاکھوں افراد کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ بے قابو جذباتی سمندر نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ تعالی اس طرح ان کے جذبات میری مٹھی کے اندر کنٹرول میں ہیں۔ اگر میں انہیں کہوں تو یہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کے ایوانوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں انہیں کہوں، اگر میں غیر جمہوری طریقوں پر یقین رکھتا اور غیر آئینی طریقوں پر یقین رکھتا اور غیر قانونی طریقے پر اگر میں یقین رکھتا تو میں انہیں آج آپ کے ایوان ہائے اقتدار پر قبضہ کرنے اور اندر داخل ہونے کا حکم دے دیتا، اور دنیا کی کوئی طاقت ان لاکھوں لوگوں کو روک نہ سکتی۔ مگر نہ میں غیر آئینی شخص ہوں، نہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پاکستانیوں کا سمندر غیر آئینی ہے۔ ہم آئین کی بالادستی کے لیے آئے ہیں۔ نہ میں غیر جمہوری شخص ہوں، نہ پاکستان کے عوام جمہوریت کے خلاف، نہ میں خلاف قانون سوچ رکھنے والا فرد ہوں، اور نہ پاکستان کے لاکھوں ملینز افراد خلاف قانون جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو قانون کی حکمرانی کے لیے آئے ہیں، یہ تو آئین کی بالادستی کے لیے آئے ہیں، یہ تو حقیقی جمہوریت کے نفاذ کے لیے، انفورسمنٹ آف ٹرو ڈیموکریسی کے لیے آئے ہیں۔ یہ لوگ اس ملک سے بدامنی اور تباہی و بربادی کے خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا گورنمنٹ، ناجائز گورنمنٹ، فیک مینڈیٹ پر پڑنے والی گورنمنٹ، اس بات کا یقین رکھیں کہ ہم آپ سے کوئی غیر قانونی طریقے کا انتقام نہیں لیں گے، آپ کے ایوانوں پر قبضہ کرنے نہیں آئیں، آپ کی بے پناہ زیادتیوں کے باوجود ہم اشتعال میں نہیں آئیں گے، انتقام نہیں لیں گے۔
یہ پورا موب ملینز مارچ کا موب امن پسند ہے، عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے اور ظلم، بدعنوانی اور بد امنی کا دشمن. لہذا گورنمنٹ کے لوگ، فیک گورنمنٹ کے لوگ، جعلی حکومت اور جعلی اسمبلیوں کے لوگ، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. یہ خطرہ محسوس نہ کریں کہ آج شاید خطاب کے بعد وہ ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم پر قبضہ کر کے عوامی حکومت کا اعلان کر دیں گے. ہم ملک میں انارکی اور بدامنی نہیں پھیلانا چاہتے، نہ ایسے عمل کا رواج چاہتے ہیں. ہم آپ کو گریبانوں سے پکڑ کر قانون کے تابع کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کو گریبانوں سے پکڑ کر آئین کے تابع کرنا چاہتے ہیں. آپ کو گریبانوں سے پکڑ کر پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو گریبانوں سے پکڑ کر حقیقی جمہوریت کے تابع کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنا خطاب اردو میں شروع کر دیا. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے طویل بات کرنی ہے، طویل بات. آپ سب سے اجازت دیں تو باہر کی دنیا سن رہی ہے ساری اس وقت، شرق سے غرب تک. میں ان کو بھی انگلش میں تھوڑی دیر ایڈریس کر لوں، اجازت ہے؟ چونکہ یہ خطاب آج پاکستانی قوم نہیں، اقوام عالم سن رہی ہیں. لوگ اس کو انقلاب تیونس، انقلاب لیبیا اور انقلاب مصر کے تسلسل میں دیکھ رہے ہیں، مگر ان انقلابات اور آج کے ہمارے انقلاب میں دیر از اے سبسٹینشیل ڈفرنس. تو اجازت ہو تو آپ جم کے کھڑے رہیں، سمجھتے رہیں گے، مگر کچھ دیر میں پوری ورلڈ کے لیے انگلش میں میسج دے لوں. اجازت ہے؟ گرم چائے. My brothers and sisters belonging to the foreign world, I want to declare some basic realities on behalf of the millions of people who have joined this march with me, that this march is totally a constitutional march. This is absolutely lawful and democratic march. We are here in front of the Parliament House, just to save our country from collapse and from complete ruin. We need substantial changes and reforms in our democratic, political and electoral system. And we want to put democracy in its letter and spirit in place. We don't want any kind of derailment of democracy. We don't want to go against our constitution. We don't want to go against law of the land. And we don't want to do anything which is not universally acceptable by the democratic principles of the world. We want change and reforms, and just this democratic change and political and electoral reforms is our revolution. This is green revolution, this is peaceful revolution, this is democratic revolution, this is constitutional revolution, this is lawful revolution. Through these reforms, we need to create an atmosphere, political, electoral and social atmosphere, conducive to sustainable economic growth, ensuring the social development of our country. This is the voice of the millions march today in front of the Parliament House on this great historic avenue.
With that, we need to remove the opportunities for corruption to occur in our political as well as electoral system. Through these reforms, we need to empower our people so that they may become true democratic citizens, as are the peoples of the democratic countries of the world. Through these reforms, we need a real fight against extremism, radicalism and terrorism, and not fake one. And we want to bring back our peace and security. Because of absence of political will of this so-called political leadership, because of inability of the political leadership, because of incompetency of this so-called fake parliament, they have been unable to pass a national law against terrorism, a national policy to counter terrorism for the last 5 years, although they were sitting in this parliament without any kind of military intervention. And this incapable, corrupt, incompetent political leadership, we have wasted thousands and thousands sacrifices of our Pak armed forces who have been sincerely fighting against the terrorism for the last 10 years. Pak armed forces are not here to formulate the policies. The national policy is to be formulated by the parliament. And the armed forces are always there to implement the policy. If the political leadership is corrupt, unable to deliver, and the parliament is totally dysfunctional, so there is no other way how to fight the terrorism, and how to counter it, and how to eradicate this increasing phenomena of radicalism and extremism and terrorism from our land. We have become threat for our own security as well as for our region and outer world. And this is a complete failure of the political government of this country. And they have wasted and brought a bad name to our armed forces, those armed forces who are highly sincere, highly competent and highly capable and highly professional to save the ideology of Pakistan, to save our geographical limits of Pakistan, and to save the independence and solidarity of Pakistan. But even they can't do anything because the political government is unable to deliver anything for this land. Through these reforms, we need to create an atmosphere of safety, stability and prosperity for our generations. Through these reforms, we need to restructure our political and electoral processes and political and electoral systems for the sake of true and real democracy in our political sphere, in our social sphere and in our economic sphere, so that democracy may become a right of every single citizen of Pakistan. Now 90%, 99% of the people, they have been totally kicked out of the democracy. This democracy is only confined to 1% elite, and we reject this kind of fake democracy for our land. Dear brothers, dear nations of the world, embassies, diplomats, representatives
and the foreign media should know that millions of our people, when you say what is happening over there, please keep in your mind the people belonging to Western world are living in heavens, whereas poor Pakistani nation is living in the hell. The people living in the Western world enjoying development, enjoying job opportunities, enjoying rule of law, enjoying democracy, enjoying constitutional supremacy, enjoying human and social values. They can't imagine what is happening with 180 million poor people of Pakistan in the name of democracy. Millions of our people are subject to the chains of poverty. Millions of our people have no clean water to drink. They have no food to feed their hungry children. Their clothes are torn and their homes are broken, or they are homeless. Millions of people of Pakistan are destitute with no jobs, no business, no money to support themselves. And you should know there is no social income support in Pakistan. Every person has only one right left in Pakistan, and that is right to die. There is right to commit suicide, or right to come out as a protesters on the roads and ask and raise their voices for their rights. The people have no money to treat a sick child, and they are dies. کیا بیٹے آواز نہیں جا رہی, آواز بند ہو گئی بیٹے. رائٹ سائڈ پہ آواز نہیں ہے, رائٹ سائڈ پر آواز نہیں ہے. اسپیکر ٹھیک کریں بیٹے, آپ تو صحیح ہے, رائٹ سائڈ سے آواز نہیں. اب آ رہی ہے؟ اوکے نہیں نہیں ہے بیٹے, جلدی ٹھیک کریں, وقت نہ ضائع کریں. میرے دائیں طرف آواز نہیں جا رہی, ابھی ٹھیک کر دیتے ہیں. All of us are living a life of pain. We are living a life of anguish. We are living a life of misery. We are living a life of total desperation. Terrorism have become daily occurrences. Target killings and murders have become rampant in our society. There is no protection of life and liberty here. There are no real freedoms for the 99% of the poor population of Pakistan. There is no protection of life, business, wealth and jobs. Even a child traveling like Malala, traveling on a school bus, she is not, or any child is not longer safer. The government and law enforcing agencies, they are completely paralyzed and they have become collapsed and dysfunctional. If the judgments are passed by the Supreme Court of Pakistan and High Courts of Pakistan, government is not ready to execute the judgments. Will any other democratic country be ready to accept this kind of political situation? Judgments are being passed by our great independent judiciary, but the government is not ready to implement it. Rather, they are criticized and they are challenged politically. It was the responsibility of the government to provide such atmosphere of law, constitution and democracy. But all successive governments have flouted the law and refused to do so. No laws have been made to alleviate the poverty, in the same way as no laws have been made to eradicate the terrorism. No laws have been made to increase the law and order situation. No laws for the development of social sector. No insurance for health. No education. No economic growth. No human development. No human rights. These kinds of all constitutional and democratic rights
are not in the priority of the parliamentary process. Their priority is only to loot the country. Their priority is looting. Their priority is the corruption. And their priority is totally ignoring the rights of the poor people of Pakistan. No electricity here, no gas availability, no clean water, no job, no health, no house, no food to eat. Basic necessities, people have been deprived from them. What kind of society, what kind of government, what kind of law, what kind of democracy? You say that we are democratic. This parliament is no more democratic parliament. Let me say. The political parties of the country, none of them is in a position. None of the political party is in a position at the present in Pakistan for the last 5 years. Every party is in power. Every party is in power. And they are sharing the corruption. And they are equal in the whole process of looting. They say, why people have come for the march? Why this revolution? Why the demand of reforms before elections? Why not just elect new leaders? This is a question which arises in the minds. Why you don't go for elections? And the people should choose the new leaders. And they may be able to change the government through electoral process. Now I am answering this question. What kind of right of choosing the new people, where does it exist? Where does the right to change the government exist in our society? There is no true, just, fair and honest process of democracy in country. Our Constitution of Pakistan, Article 218, says that electoral process should be, this is a mandatory provision, it should be free and fair and just and honest and totally free from all corrupt practices. This is the demand of the Article 218 of the Constitution of Pakistan. The same is demand of the Representation of People's Act 1976 and